یہ بندہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے مچھلیاں پکڑنے گیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے 1.5 سال تک سمندر میں پھنسا رہا۔ کچھ مہینوں تک ان کو ڈھونڈا گیا، پھر ان کو مردہ سمجھ کر آپریشن روک دیا گیا۔ ان کے گھر سوگ منایا گیا، پھر وہی ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ 1.5 سال بعد اچانک وہ اپنے گھر آیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ کوئی کیسے ایک چھوٹے سے بوٹ میں 1.5 سال سمندر میں گزار سکتا ہے، اور وہ بھی کچھ بغیر کھائے پیے۔ یہ کہانی ہے جوس سیلوٹ کی۔ 2012 میں جوس اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا۔ ان کا خیال تھا دن کو وہ مچھلیاں پکڑیں گے اور رات کو واپس گھر چلے جائیں گے۔ یہ کچھ دیر کے لیے سمندر میں آئے تھے۔ وہ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لائے۔ وہ آبادی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور سمندر میں گئے تھے۔ وہ اپنا جال لگا کر مچھلیاں پکڑنے لگے کہ اچانک طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور وہ اپنی کشتی واپس بستی کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اب وہ آبادی سے کچھ دور ہوتے ہیں کہ ان کی کشتی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور دور دور تک ان کو کوئی مدد دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی کشتی میں ایک ریڈیو تھا۔ انہوں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا اور مدد کے لیے انتظار کرنے لگے کہ ان کو اب ریسکیو کیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ کافی انتظار کرنے کے بعد ان کو کوئی مدد نہ ملی۔ ان کی کشتی آہستہ آہستہ پانی کی طرف جانے لگی، اور لہریں ان کو پیسیفک اوشن میں لے گئی۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اگر وہاں بحری جہاز بھی گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کے بچنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کی اور ان کو کھانے لگے۔ پیاس بجھانے کے لیے کچھوؤں کو پکڑ کر ان کا خون پینے لگے۔ اگر بارش ہوتی تو اس پانی کو اسٹور کر لیتے۔ یہ ان کے لیے مشکل وقت تھا۔ 4 مہینوں بعد اس کے دوست نے حالات سے تنگ آ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ اب جوس اکیلا پڑ گیا تھا، اور پھر اس طرح اس نے 1 سال گزار لیا۔ 13 مہینوں بعد اس کو بچنے کی امید ملی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بحری جہاز اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے پانی میں چیزیں پھینکنا شروع کی۔ جہاز میں لوگ اس کو دیکھ لیں، مگر یہ قسمت سے جہاز اس کو دیکھ نہ سکا اور چلا گیا۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو دیکھا پانی میں ناریل بہہ رہے ہیں۔ اس کے پاس پرندے بھی موجود ہیں۔ اس کو دونوں چیزیں دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے آس پاس آئی لینڈ ضرور ہے۔ کچھ دیر بعد اس کو آئی لینڈ نظر آیا، اور وہاں ناریل کے درخت اس کو نظر آئے۔ وہ فوراً پانی میں کودا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ موقع بھی اس سے چھوٹ نہ جائے۔ وہ جب تیر کر آئی لینڈ پر پہنچا تو وہاں اس کو ایک گھر نظر آیا۔ اس نے وہاں دستک دی تو وہاں رہنے والے لوگوں کو اپنی ساری کہانی سنائی اور ان سے مدد مانگی، اور وہاں رہنے والوں نے اس کو کپڑے دیے اور کھانے کے لیے کھانا، اور کچھ دن بعد اس کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ اور جوس کو اس کے گھر والے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، اور یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی، اور دنیا بھر کے نیوز چینل نے اس کو کور کیا۔ بعد میں جوس نے اپنا بک بھی لکھا جس میں اس نے سروائیول سٹوری بتایا۔ اس کتاب کا نام 438 ڈیز تھا۔ یہ ہے ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔